غور و فکر کرنے کے لیے جو اللہ نے آپ کو زندگی دے رکھی ہے اس کو استعمال کیجئے. جو بات اس میں درست نظر آئے اس کے مطابق اپنے رویے اور اپنے کردار بدل دیجیے. جہاں بات درست نظر نہ آئے سوال اٹھائیے، پوچھیے اور رہنمائی کیجیے. پہلی بات غور و فکر اور قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن اور سنت کا لفظ میں نے اضافہ کر دیا، سنت کا سوچ سمجھ کر اضافہ کیا، اس لیے کہ قرآن اور سنت اپنی اصل کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ سنت وہی ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ نے فرمایا. صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لفظوں کو محفوظ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ہے اور لفظ بھی اسی کے ہیں، اور کچھ باتیں اللہ کے رسول کی زبان سے جاری کروائیں اور فرمایا کہ پیغام تو اسی کا ہے لیکن لفظ ہمارے ہیں. دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا. آئیے دیکھتے ہیں پہلی غلط فہمی، اس کی درستگی ضروری ہے. غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ یہ جو مجلس ہے یہ دین سیکھنے کے لیے مجلس ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مجالس میں بھی آپ بیٹھتے ہوں گے، بچپن سے لے کر مختلف تعلیمی اداروں میں بہت کچھ پڑھتے رہے ہوں گے. اس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ دنیا کا علم تھا. دین اور دنیا کے علم میں اس تفریق کو پیدا کر کے لوگوں کے سامنے ان کے رویے، ان کی عادات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. وہ کہ دین ایک اور چیز ہے، دنیا ایک اور چیز ہے. پہلا سوال میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، آواز تھوڑی سی کم معمولی سے. پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر کہ دنیا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دولت دنیا ہے، اچھے مکانات دنیا ہے، اچھی گاڑیاں دنیا ہے، سہولتیں دنیا ہے، آل اولاد دنیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے. اس کا ایکو بھی ختم کر دیں جو بھی اس کو آواز کو درست کر رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا محض ایک وقت کا نام ہے، جو وقت میری اور آپ کی زندگی ہے. کسی کی دنیا چند لمحے، کسی کی دنیا چند سال، اور آج سے بہت صدیاں پہلے کچھ قومیں ایسی بھی آئی تھیں کہ جن کی دنیا کئی صدیوں تک ہوا کرتی تھی. دنیا اٹسیلف کچھ نہیں ہے سوائے ایک وقت کے نام کے. اس دنیا کا کوئی اور نام نہیں. دنیا محض ایک وقت ہے. موت سے پہلے پہلے جو مہلت مجھے سانس لینے کی، کام کرنے کی، جینے کی ملی ہے، اسی مہلت کا نام دنیا ہے. اور جس وقت موت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور اس مرحلے کا نام قرآن اور صاحب قرآن وہ بتاتے ہیں اس کا نام ہے آخرت. کیا ابھی مغرب کی نماز کے موقع پر آپ نے اور میں نے، ہم سب نے یہ والی دعا نہیں پڑھی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا تو محض ایک مہلت، ایک وقت کا نام ہے. بالکل اس طرح کہ جیسے یہ ایک برتن ہے، اس برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں چائے بھی ڈالی جا سکتی ہے، اس میں دودھ بھی بھرا جا سکتا ہے، اس میں شراب بھی بھری جا سکتی ہے. اس برتن کا کیا قصور کہ اس برتن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے؟ ہم نے دنیا کو برا بھلا کہہ کر در حقیقت دنیا کے ساتھ ایک زیادتی کی، کیونکہ دنیا نہ اچھی ہے نہ بری. میرا اور آپ کا عمل اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، میری اور آپ کی سوچ اس کو اچھی یا بری بناتی ہے. اس لیے خرابی ہے تو وہ بھی میرے اندر ہے، اور خوبی ہے تو وہ بھی میرے اندر ہے. دنیا میں کوئی خرابی اور کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو محض ایک خالی برتن ہے جو اللہ رب العزت نے سانسوں کی شکل میں اور زندگی کی شکل میں میرے اور آپ کے حوالے کر دیا ہے. اور اسی زندگی کو ہم وقت کہتے ہیں، اور وقت کو عربی زبان میں دہر کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، فإننی أنا الدہر، بلکہ زمانہ تو میں خود ہوں. اللہ کی ذات زمانہ ہے،
اس لیے سامعین گرامی، پہلی بات کانسیپٹ اور تصور کے اعتبار سے کہ دین اور دنیا میں آپس میں مقابلہ نہ کیجیے، کیونکہ دنیا تو محض ایک وقت کا نام ہے، جس کے اندر جو کیا جائے گا وہی ہمارے نتائج، وہی ہمارے انجام کی خبر دے گا۔ اور اس دنیا میں جو مہلت عمل ہے، اس مہلت عمل میں جو کام بھی کیے جائیں گے، اس کے کچھ نتائج فوری اور کچھ نتائج بہت بعد میں، آخرت کے بعد ہمیں عطا کیے جائیں گے۔ وہ نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں کچھ ابھی اور کچھ بعد میں، جس میں سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے تجربے سے ہم سب کو گزارا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کرنے کے بعد مصیبت آ جاتی ہے اور کچھ کام کرنے کے بعد راحتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح، ہو بہو اسی طرح قیامت کے بعد بھی ہمارے کچھ کاموں کے نتائج مصیبتوں کی صورت میں آئیں گے اور کچھ کاموں کے نتائج راحتوں کی صورت میں آئیں گے۔ دوسرا سوال، دین کیا ہے؟ اس میں بھی ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔